لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، جسے کہتے ہیں توحید کو مضبوطی سے تھام لینا اور شرک کو چھوڑ دینا۔ اور دوسری بنیاد ہے کہ اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہی کی جائے۔ اللہ کی عبادت منمانی طور سے نہ کی جائے یا اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور شخص کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ دوسری بنیاد ہے جو کلمہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بنیادوں میں کچھ لوگوں کے یہاں خلل پایا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ گمراہی تو ہونی ہے، اور امت کو گمراہی میں امت کے کچھ لوگوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اور ظاہر بات ہے جس بات کی آپ پیشین گوئی فرماتے ہیں وہ بالکل ہو کے رہنے والی ہے، یقینی طور پر اسے واقع ہونا ہے۔ چنانچہ اس امت میں گمراہی پیدا ہوئی، اس امت میں فرقے پیدا ہوئے، اور یہ فرقے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کے باوجود کلمہ کے نہ معنی مطلب پہ غور کرتے ہیں اور نہ اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات کو سمجھے، مانے، لیکن کسی خواہش نفس کی بنا پر یا سستی کاہلی کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے اس پر عمل نہ کر پائے۔ اس کو کہتے ہیں معصیت اور گناہ۔ معصیت اور گناہ یہ چھوٹا درجہ ہے، نافرمانی کا چھوٹا درجہ ہے۔ نافرمانی کا بڑا درجہ یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں نیا دین بنا لیا جائے اور اس کو دین قرار دیا جائے۔ وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے اس کو دین باور کرایا جائے، اس کو بتلایا جائے کہ یہ دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت بھی ہو اور آپ کے نام سے ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں جس پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تھے، جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے، گویا اپنی امت کو سمجھاتے تھے، تب آپ کہتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھا دیا ہے، بتا کے گئے ہیں، تفسیر کر کے گئے ہیں، وضاحت کر کے گئے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ساتھ ساتھ۔ کوئی کہے کہ صرف سنت لے لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، یا حدیث کو لے لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے، یا قرآن کو لے لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے، تو ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ شر ہے۔ شر کیا ہے؟ کہ دین کے نام پر نئی چیزوں کو پیدا کیا جائے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ دین، دنیا میں جو دین پایا جاتا ہے، لوگ دین پر کیوں چلتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین پر چلنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرنا چاہتا ہے،
وہ اپنی زندگی کا ایک راستہ بناتا ہے کہ اس راستے میں میرے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی، اور جو آگے دنیا آئے گی اس میں بھی بھلائی ہے. یہی تو دین ہے. تو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا یہ سب سے شر ہے. فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین چیز اس دین کے اندر وہ ہے جو دین میں ایجاد کیا جائے. اب کوئی کہے کہ ہر ایجاد بری چیز ہے تو اس کو کیا کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی ہر ایجاد بری چیز ہے. آپ نے کیا کہا؟ دین میں جو ایجاد کیا جائے، جو کار ثواب سمجھ کے ایجاد کیا جائے، جس کو زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقوں میں اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے طریقے میں اور جنت حاصل کرنے کے طریقے میں اور جہنم سے بچنے کے طریقوں میں جو چیز ایجاد کیا جائے، عبادت کے طریقوں میں جو چیز ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت قرار دیا ہے اور اسے گمراہی بتایا ہے، اسے راستے سے ہٹنا بتایا ہے. اب آپ یہ بتائیں، ایک شخص چوری کرتا ہے، چوری کو کوئی دین سمجھ کے کرتا ہے کہ چوری کروں گا تو ثواب ملے گا؟ ایک آدمی شراب پیتا ہے، یہ سوچ کے شراب پیتا ہے کہ شراب پیوں گا تو ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، جنت میں بلند درجہ ملے گا. کوئی آدمی اسی طرح سے سارے گناہ آپ لے لیجئے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، جھوٹ بولتا ہے تو یہ سوچ کے بولتا ہے کہ اس سے بڑا ثواب ملے گا. کچھ لوگ ہیں جو دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نماز کی جھوٹی فضیلت بتا دو، اگر کوئی نمازی بن گیا تو میرا فائدہ ہے. تو یہ دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جھوٹ کی وجہ سے جھوٹ نہیں، بلکہ یہ دین کے نام پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جھوٹ زیادہ برا ہے عام جھوٹ سے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکذب علی لیس کالکذب علی احد من الناس، میرا نام لے کر جھوٹ بولنا عام لوگوں کے نام پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. عام لوگوں کی طرف لگا کے کوئی جھوٹ بولا جائے گا تو وہ دین نہیں ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو لگا کے بولا جائے وہ دین بن جائے گا. تو دین میں جو نئی چیز ایجاد کی جائے وہ بری ہے. تو اب یہ مسئلہ اگر کلیئر ہو جائے، سنت اور بدعت کا مسئلہ انسان کے سامنے کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی جان جائے گا کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز سنت ہے. آپ یہ بتائیں، کیا کوئی نیکی ایسی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے؟ یا کوئی برائی ایسی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے اور آپ جانتے تھے تو آپ نے امت کو نہیں بتایا، چھپا لیا؟ ہر وہ نیکی کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنا ممکن تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ کو بتایا، نہ ان سے کروایا، وہ آج نیکی ہو سکتی ہے؟ دین مکمل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتایا نہیں، اور کوئی برائی کا کام ایسا نہیں ہے جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا، خبردار نہیں کیا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث غالباً وہ ہے کہ کوئی اڑتا ہوا پرندہ فضا میں بھی نہیں ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم نہیں دیا ہے. سب چیز بتا کے گئے، یعنی وہ مسائل جو اس سے متعلق ہوں دین کے معاملے میں. یعنی ایک ایک پرندے کا نام لے کر کے جاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ پرندہ کھانا میرے لیے حلال ہے یہ حرام ہے، اس پرندے کا شکار کرنا میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. اس طرح کی چیزیں جو دین سے متعلق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں شرعی حکم ہمیں جاننے کی ضرورت ہو اور اس کے تعلق سے قرآن یا حدیث میں ہمیں رہنمائی نہ کی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. اگر یہ بنیاد ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دین پوری طرح سے بتا دیا ہے، بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان کر کے گئے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، ہم نے تمہیں روشن اور کھلی شاہراہ پہ چھوڑا ہے. دین راستہ ہے نا جس پہ ہم چل کے زندگی گزارتے ہیں، صراط مستقیم، سیدھا راستہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پگڈنڈی نہیں ہے ادھر ادھر بھٹک جاؤ یا بھیڑ جمع ہو جائے، یہ شاہراہ ہے، بڑا راستہ، کھلا راستہ، واضح راستہ، جس میں کوئی ایچ پیچ اور الجھاؤ
نہیں ہے، اور ہم نے تمہیں روشن اور اجالے راستے پہ چھوڑا ہے، جس سے وہی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے جو ہلاکت کو خود اپنے لیے اختیار کرے۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے اچھا بھلا سیدھا سادہ صاف ستھرا راستہ چھوڑ کے کسی اور غرض سے کیا کہتا ہے، نہیں اس راستے سے نہیں چلیں گے، ادھر سے چلیں گے، اس کا مقصد ہی برا ہوتا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ کھلے اور صاف ستھرے راستے پر چلنا نہیں چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت کو، اس راستے سے وہی ہٹے گا جو اپنے لیے ہلاکت کو اختیار کر لے۔ اب میرے بھائی اتنی وضاحت کے بعد بعض بدعتیں تو ان کا بدعت ہونا اتنا کھلم کھلا صریح ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، عربی مہینہ پہلا محرم، دوسرا مہینہ سفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مسلمانوں کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارنے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی خاص دن ہوتا ہے، کوئی خاص مہینہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر وقت ہے، ہر گھڑی ہے، ہر لمحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جوش مارنے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ ہاں محبت گھٹتی بڑھتی ہے، کبھی بڑھ سکتی ہے کبھی گھٹ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت نہیں بتایا گیا کہ اس وقت بڑھا لو اور اس وقت گھٹا دو، یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے لگیں آپ کی محبت بڑھنے لگے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے لگیں اس پر عمل کرنے لگیں آپ کی محبت بڑھنے لگے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں بڑھنے لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں پڑھنے لگیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں بڑھنے لگے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ سکتی ہے گھٹ سکتی ہے، کسی کے ہاں زیادہ ہوتی ہے کسی کے ہاں کم ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ محبت ایمان کا حصہ اور ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیسے ظاہر کریں گے؟ کیا اپنے بنائے ہوئے طریقے سے کہ اللہ کے نبی نے وہ بھی سکھا دیا، صحابہ کرام نے وہ بھی کر کے بتا دیا۔ صحابہ کرام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اب نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ بعض اعتبارات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عزت دی ہے، ہمیں عزت اور شرف دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا وَدِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي، میری چاہت ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ کرام نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل اخوانی الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ یود احدہم لو رآنی بنفسہ ومالہ، ان میں سے ایک کی خواہش ہوگی کہ اگر مجھے اپنی جان دینی پڑ جائے، مجھے مال خرچ کرنا پڑ جائے تو میں اپنا مال خرچ کر دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے عزت دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت صحابہ کی محبت سے بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کی محبت کم نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور صحابہ کی قربانیاں، اور صحابہ نے کیسے اپنا وطن چھوڑا، مال چھوڑا، جائیداد چھوڑا، جو ہے شوہر نے بیوی کو چھوڑا، بیوی نے شوہر کو چھوڑا، بھائی نے بہن کو چھوڑا، اور باپ نے بیٹے کو چھوڑا، بیٹے نے باپ کو چھوڑا، سارے رشتے چھوڑ دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کیسی کیسی قربانیاں۔ ایک بار جو ہے تابعین کی مجلس تھی اور ایک صحابی بیان کر رہے تھے کہ ایک تابعی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے چلنے دیتے۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ تمہیں کیا خبر وہ کیسے حالات تھے، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غزوہ خندق کے، غزوہ احزاب کے دن تھے، مدینہ میں صحابہ کرام خندق کھود کے بند تھے، خندق کے باہر سارے عرب کا لشکر اکٹھا تھا مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان، سخت ٹھنڈی کا موسم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو اٹھ کے جائے گا دشمن کی خبر لائے گا؟ ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے والے صحابہ، لیکن ایسے خطرناک ماحول میں
ایک شخص بھی نہیں اٹھا. آپ نے کہا کون ہے جو جائے گا اور دشمن کی خبر لے کے آئے گا؟ کوئی نہیں اٹھا. کہتے ہیں بیٹے کہتے ہو کہ ہاتھ پہ اٹھا لیتے اور چلنے نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے. صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں. تو صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کون جائے گا جو دشمن کی خبر لائے گا؟ پھر کوئی نہیں اٹھا. تیسری بار آپ نے نام لے کے ایک صحابی کا نام لیا. مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے، ضرورت ہوگی تو حدیث نکال کے دکھا دیں گے اگر کسی کو چاہیے، کیونکہ لائیو بھی نشر ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے آپ نے نام ذکر نہیں کیا. ہر چیز ہر وقت یاد نہیں رہتی، لیکن اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. غزوہ خندق کے احادیث میں مل جائے گا اور دوسری جگہوں میں مل جائے گا. بہرحال آپ نے نام لے کے کہا کہ اے فلاں اٹھو اور جاؤ. کہتے ہیں اس کے بعد تو کوئی چارہ نہیں تھا. ایک تو عام حکم ہوتا ہے نا، کون عمل کرے گا، تو سب کے لیے چھوٹ ہے. اور ایک آپ پر متعین کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، آپ کے حکم کی تعمیل لازم ہے. چھوڑنا گناہ ہے، حرام ہے. صحابی کہتے ہیں تو کوئی چارہ نہیں بچا. جب میرا نام لے کے کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں چلا. اتنا ٹھنڈا موسم، لیکن اللہ نے جب میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی تو اللہ نے ایسے کر دیا کہ جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں. پہلے حمام بنے ہوتے تھے، گرم انتظام کیا جاتا تھا گرم پانی کا، اور حمامات خاص ہوتے تھے. تو وہ وہاں ماحول جو ہے جیسے آج اے سی لگا کر کے گرمی کو ٹھنڈا کو گرم کر لیا جاتا ہے، ویسے حمام ہوتا تھا پہلے. تو کہہ رہے ہیں جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی جیسے ٹھنڈی ہے ہی نہیں. موسم بالکل میرے لیے تکیف کے ذریعے سے موسم کو میرے لیے معتدل بنا دیا گیا. اور گیا میں، اور اس کے بعد دشمن کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا. تیرے دشمن کے لوگ وہ میٹنگ کر رہے تھے. ان میں سے جو ان کا سردار تھا اس نے کہا ہر کوئی اپنے پڑوس والے کو دیکھ لے کہ کوئی دشمن کا آدمی تو نہیں ہے. میں نے اپنے پڑوس والے کو پکڑا، تو دشمن کا آدمی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں. اور اس کے بعد پورے حالات کی خبر لے کر کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے محبت کا اعلان کرنا کہ ہم ہوتا ہے تو ایسا کر لیتے، ہم ایسا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جب آدمی حقیقت میں واقعہ میں ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کیا جاتے ہیں درس میں، کیا سن کے آتے ہیں نا، اور وہ خود ان کی حالت یہ ہوگی کہ درس میں سننے ہی کے لیے نہیں آ پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسی باتیں لمبی کرتے ہیں کہ ہم جائیں تو شروع سے آخر تک سب یاد ہو جائے ہم کو، اور ہم آ کے پورا آپ کو بتا دیں اور سنا دیں. اور لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی درس میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہوگی. تو بہرحال یہ توفیق ہے. کہنا یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے. ایک صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، اور دوسرے کی عبادت کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو دیا ہے. اور کوئی عبادت کا طریقہ اگر کوئی بناتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا نام بدعت ہے. جو سنت سے ہٹ گیا وہ بدعت پہ ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انداز سے بدعت کا رد کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بدعت کے خلاف بات کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ دین کے نام پہ جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور وہ سب سے بدتر ہے، گناہوں سے بھی بدتر ہے. بعض لوگ چوری کے خلاف، زنا کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف، فلاں سود کے خلاف بڑی باتیں کریں گے، لیکن ان سے کہو کہ ذرا بدعت کے خلاف دو چار باتیں بول دو، نہیں بول پائیں گے. شرک کے خلاف بول دو، نہیں بول پائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کس کی زیادہ ہے، کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے. بدعت بڑا گناہ ہے. بدعت یہ شرک کا راستہ ہے، شرک کا دروازہ ہے. جو بدعت میں داخل ہو گیا وہ شرک میں داخل ہو جائے گا. یہ بدعت دروازہ ہے شرک کا، اور شرک جہنم میں لے جا کر کے. شرک والے کے لیے ریزرو، پھر جہنم سے اسے جنت میں کسی صورت میں نہیں آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو خاص کیا ہے، جنت کو خاص کیا ہے توحید والوں کے لیے. شرک والوں کا اس میں داخلہ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا گناہ ہے شیطان جس کو کروانا چاہتا ہے. آدم کے بیٹوں سے شیطان کون سا گناہ کروانا چاہتا ہے؟ شرک اور کفر کروانا چاہتا ہے تاکہ جہنم میں اس کے ساتھ ہی بن جائے. تو اگر شرک کفر نہیں کروا پاتا ہے تب کیا کرواتا ہے؟ بدعت کرواتا ہے، کہ یہ بدعت دھیرے دھیرے ان کو شرک اور کفر میں لے جا کے
پہنچا دے گا، اور جب بدعت بھی نہیں کروا پاتا ہے تب بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، زنا، شراب اور دوسرے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. یہ تیسرے نمبر پہ ہے. تو اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بدعت سے، کہ ہم نے ان کو شرک کے دروازے پہ ڈال دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ ڈائریکٹ وہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان میں کتنی صدیاں ہیں؟ 10 قرون، 10 صدیاں. اور ان 10 صدیوں میں لوگ توحید پہ قائم تھے، آدم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے. شیطان نے سب سے پہلے ان سے بدعت کروایا. ان سے کہا ایسا کرو کہ تم لوگ گنہگار لوگ ہو، اور یہ جو نیک لوگ ہیں جہاں ان کی مجلسیں ہیں وہاں ان کی مورتی بناؤ. تو پہلے اس نے ڈائریکٹ شرک میں نہیں ڈالا، پہلے کیا کیا؟ بدعت کیا دین کے نام پہ. اچھا لگتا ہے نا، یہ نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، بڑے آدمی تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، ان کو دیکھیں گے تو اللہ کی یاد آئے گی، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، پارسا لوگ ہیں. اس کے بعد ان کی مورتی بنائی گئی اور ان کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کیا جاتا تھا. ان کو دیکھ کر کے نہیں، ان کی مورتیوں کو دیکھ کر کے. تو شیطان نے سب سے پہلے بدعت کروایا، پھر اس سے بڑی بدعت، پہلے چھوٹی بدعت کرواتا ہے، پھر بڑی بدعت، پھر کفر میں لے جاتا ہے. اسی لیے شیطان دھیرے دھیرے لے کے جاتا ہے، ایک بیگ نہیں لے کے جاتا ہے. ایک بیگ کون قبول کرے گا؟ نہ ایک بیگ نیکی قبول کی جاتی ہے، نہ ایک بیگ گناہ قبول کی جاتی ہے. نفس ایسے ہے کہ دھیرے دھیرے پھسلتا ہے. بلندیوں پہ بھی چڑھنا ہو تو دھیرے دھیرے آدمی چڑھتا ہے، اور پستی پہ بھی گرنا ہو تو ڈائریکٹ کھڈے میں نہیں گرتا، دھیرے دھیرے گرتا ہے. دونوں طرف دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ ہے، تدریجی عمل ہے. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ بدعت یہ شرک کا راستہ ہے. اگر انسان بدعت کو سمجھ لے اور سنت کو سمجھ لے، توحید کو سمجھ لے اور شرک کو سمجھ لے، تو دین کی بنیادوں کو سمجھ گیا. تو میرے خیال سے اب اتنی باتیں کہنے کے بعد آپ کو بہت واضح طور پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ کی پیدائش کا دن، جس پیدائش کے دن میں ان کو دن کے بارے میں ان کو یقینی طور پر بھی معلوم نہیں ہے. یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے نہیں. مورخین کا اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے. کوئی کہہ رہا رمضان میں پیدا ہوا، کوئی کہہ رہا ربیع الاول میں پیدا ہوا، پھر ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوا، اس میں اتنے سارے اختلافات ہیں. اس لیے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو نہیں پتا ہوتا کتنا بڑا انسان ہوگا، اس لیے اس وقت اس کی تاریخ پیدائش کا اہتمام نہیں کیا جاتا. آج رجسٹر بن گیا ہے نا، آج کمپیوٹر ہو گیا ہے کہ اسپتالی میں درج کر دیا جاتا ہے. پہلے یہی صورت تھی، پہلے پیدا ہو گئے، کب پیدا ہوئے بس اتنا یاد رہتا تھا. وہ ٹھنڈی کا موسم تھا، وہ گرمی کا موسم تھا، وہ ایسا تھا اور ویسا تھا. لیکن پرفیکٹ تاریخ، پرفیکٹ ہو سکتا ہے دن بھی یاد رہے کہ سنیچر کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، لیکن کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی. اور ایسے ماحول میں جہاں کی لکھے پڑھے لوگ نہ ہوں. عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا کتنا جانتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ امی، ان پڑھ لوگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا. تو ان پڑھ قوم تھی، کہاں سے لکھتے کہ فلاں تاریخ کو پیدائش ہوئی ہے؟ تو ایسی تاریخ پیدائش مناتے ہیں جس کو کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہی تاریخ پیدائش ہے. اور جو یقین کے ساتھ تاریخ پیدائش معلوم ہے اور اس تاریخ پیدائش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یقین کے ساتھ عمل معلوم ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے. حیرت کی بات ہے نا. یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سوموار کو پیدا ہوئے، یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے نا. اور یہ بھی یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ہر سوموار کو کوشش کرتے تھے کہ صوم رکھیں، روزہ رکھیں اللہ کے لیے. دو باتیں یقینی طور پر معلوم ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. اور ایک بار جو غیر یقینی طور پر ہے کہ 12 ربیع الاول کو، پتہ نہیں 12 کو پیدا ہوئے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کون سے دن میں پیدا ہوئے، یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. لیکن اس کے لیے اتنا سارا اہتمام شیطان مزین کرتا ہے نا، اس اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے. کتنے لوگ میلاد منانے کے بعد خوش رہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، جیسے کہ اب ہم نے اپنے نام پر جنت کو لکھ لیا ہے. جنت وہابی تجھ کو کیا، جنت تو ہماری ہے. کیا
تصور ہے دین کے بارے میں کیا سمجھ رکھا ہے, دین کو کتنا آسان سمجھ رکھا ہے, اللہ کی جنت کو کتنا سہل سمجھ رکھا ہے, کتنا سستا سمجھ رکھا ہے. اس جنت کے لیے کہ جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس جنت میں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں کھٹکا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جس جنت میں رکھی جہاں کوئی تکلیف کسی قسم کی ہوگی نہیں. تکلیف تو چھوڑو, آرام ہی آرام, نعمتیں ہی نعمتیں, ہر طرح کی نعمتیں جہاں موجود ہیں. اس نعمت کو اتنا آسان سمجھ رکھا ہے, اتنا سستا سمجھ رکھا ہے. سال کا ایک دن اچھل کود کر لیا, وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں بلکہ اپنے منمانے طریقے پر, اپنی خواہش کے حساب سے, اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے لیا. یہ افسوسناک بات نہیں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی, رونے کی بات ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں, لیکن کیسے محبت کی جائے نہیں جانتے. ان کو صحیح طور پہ بتایا نہیں گیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے کہ محبت کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو. واضح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو, آپ کو فالو کرو, آپ کی پیروی کرو, آپ کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تبھی تو محبت ہے. تو اصل محبت تو اللہ سے ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے, اپنے منعم سے, اپنے محسن سے, اپنے خالق سے, اپنے معبود سے. اصل محبت تو اللہ کی ہے. باقی ساری محبتیں اس لیے کہ ان کو اللہ سے نسبت حاصل ہے. اللہ کے رسول سے محبت کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قرآن سے محبت اللہ کا کلام ہے. کعبہ سے محبت اللہ کا گھر ہے. ایمان والوں سے محبت اللہ پہ ایمان لائیں, اور اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کہ اللہ کی مخلوق ہے, سب سے محبت. باقی ساری محبتیں تابع ہیں اللہ کی محبت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے, آپ کی پیروی کی جائے, آپ کو فالو کیا جائے, آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے اور بدعتوں کو چھوڑا جائے. میلاد کو چھوڑ دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. 12 ربیع الاول کو ویسے ہی منانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے, جیسے صحابہ کرام منایا کرتے تھے, جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منایا کرتے تھے. کیسے مناتے تھے 12 ربیع الاول؟ آتا تھا چلا جاتا تھا. جیسے 11 ربیع الاول تھا ویسے 12 ربیع الاول تھا, ویسے 13 ربیع الاول تھا, ویسے 14 ربیع الاول تھا, ویسے 15 ربیع الاول. کوئی فرق نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ربیع الاول تھا کہ نہیں تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ربیع الاول تھا کہ نہیں تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن, صحابہ کرام کے نام جتنے یاد ہوں آپ گن لیجیے. سب کے زمانے میں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ مہینہ آتا تھا ربیع الاول کا, اور 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی تھی. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا, اگر یہ ثواب کا کام ہوتا, اگر اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. بعض لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہیں سے اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی, مدینہ میں آپ پہنچ رہے تھے ہجرت کر کے, اور مدینہ میں خوشی سے صحابہ کے بچے اور بچیاں گیت گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ. واہ کیا دلیل بنائی ہے, سوچنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ گیت گایا جا رہا ہے اور آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے, اگلے سال بھی ہوا نہیں ہوا نا, اس کے بعد والے سال ہوا نہیں ہوا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نہیں ہوا. نہ صحابہ نے کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی. آج لوگوں کو ماشاءاللہ کیک کاٹ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اور بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی پورا دین ہے.
اللہ ہمیں اور ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. مسئلہ بہت واضح ہے سمجھنے والوں کے لیے. جو اس میں شامل نہ ہو وہ تو شیطان جو ہے نا وہ مالش ہے، یہ سب وہی شیطان کی اولاد. اللہ ہدایت دے. شیطان ان کے عمل سے خوش ہو رہا ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے میں کامیابی ہے. شیطان ان سے خوش ہوگا. جو لوگ یہ دعوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے میں کامیابی ہے، شیطان ان سے نہیں خوش ہوگا. ہمارا کہنا ہے ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ہم ویسے ہی منائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے علی رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مناتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مناتے تھے، جیسے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. آپ صحابہ کے نام گنا ڈالیے، صحابیات کے نام گنا ڈالیے. امہات المومنین جیسے مناتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جیسے مناتی تھی، آپ کی بیٹیاں جیسے مناتی تھی، اور صحابیات جیسے مناتی تھی، ویسے مناؤ. کون جو ہے اس کو اس سے روکے گا؟ تو اس لیے یہ اتنا واضح اور آسان مسئلہ ہے کہ شبہات نہ لائے پیدا کیے جائیں جس میں. اور جو شبہ پیدا کرے کہ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح ہے، وہ جیسے کھڑی دوپہر جانتے ہیں نا، جب آفتاب نصف النہار جس کو کہتے ہیں، کہ جب بیچ آسمان میں سورج ہو اور اتنی روشنی ہو، اتنا زیادہ روشن ہے یہ مسئلہ، کچھ ایچ پیچ نہیں ہے، کچھ بھی الجھاؤ نہیں ہے، پھر بھی الجھانے والے الجھا دیتے ہیں. کیوں الجھا دیتے ہیں؟ ضرور ہمارے دل میں کچھ گڑبڑ ہے. اگر ہمیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے مطلب ہمارے اندر کوئی کمی ہے. ہم کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جو آدمی دھوکہ کھا رہا ہے ایسے لوگوں سے اور کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہمیں تو ایسا سمجھا دیے ہیں، تو کہہ رہے بھائی دھوکہ کھا رہے ہو، آپ اپنی کمی کو دیکھو کہ آپ کہاں دھوکہ کھا رہے ہو. کیا آپ کو واقعی قرآن پاک سے محبت ہے؟ کیا آپ کو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت ہے؟ کیا آپ کو واقعی اصل دین سے محبت ہے؟ اگر آپ کو واقعی اصل دین سے محبت ہے، واقعی اللہ سے محبت ہے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ نہیں دھوکہ کھائیں گے. لیکن اگر آپ کو کہیں کھوٹ ہے تو اس کھوٹ کا آپ خود اندازہ کریں. اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک بار میں نے کہا تھا اور بہت سارے علماء بتاتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں میں دنیاوی معاملات میں دھوکہ نہیں کھاتے. اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ مجھے دھوکہ کیوں کھایا گیا، میں مارکیٹ میں گیا تو مجھے دھوکہ کیوں کر دیا، میرے ساتھ کیوں دھوکہ ہو گیا، میں جو ہے فلاں جگہ کیوں دھوکہ کھا گیا. آپ جائزہ لیتے ہیں، دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتے، سہ-بارہ دھوکہ نہیں کھاتے. اور اگر دوبارہ سہ-بارہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی احمق ہے، غبی ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے. دین کے معاملے میں کیوں بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبکہ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ ہم آپ کی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے نا. کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ تم کو آنکھ دیا تھا، تم کو کان دیا تھا، اور تم کو دل و دماغ دیا تھا. فؤاد، دل. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان اور دل، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. جہنمی جہنم میں کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل اور سوجھ بوجھ کو استعمال کیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. العقلیات والسمعیات. سمعیات جو ہم سن کے آتا ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ کا کلام سن کے پہنچا ہے، حدیثیں سن کے پہنچی ہیں، یہ سمع ہے. تم نے سنا نہیں، نہ قرآن کی آیات کو سنا نہ حدیث کو سنا. وہاں بھی سنا رہا تھا تو کیا ہوا؟ سنتے تو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو ان کو کفار کیا کہتے تھے؟ کاہن ہیں، مجنو ہیں، جادوگر ہیں. لیکن کیا اگر کسی نے جادوگر کہہ دیا تو ذمہ داری نہیں تھی باقی لوگوں کی کہ کلام سنے جادوگر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لوگ جادوگر کریں تو جادوگر کی بات کیوں سنیں؟ لوگ وہابی کریں اس لیے ہم وہابی کی بات کیوں سنیں؟ آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. سنو. جہنمی جہنم میں کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم نے سن لیا ہوتا، او ناقل، اور سوجھ بوجھ کو استعمال کر لیا ہوتا. تو سننے سے روکتے ہیں پہلے نمبر پہ کہ سننا نہیں، اور اگر سن لیا تو سوجھ بوجھ استعمال نہیں کرنا.
یہ دین ہے، جو ہم کہیں وہی کرتے جاؤ بس. سعودی عرب جا رہے ہو ویسے لوٹ کے آنا جیسے گئے تھے، بدلنا نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں اور آپ کو. بہرحال آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.